PMI نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سبیحہ تبسم۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ریاست تلنگانہ میں پیر کو دیپاولی کی تعطیل منسوخ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ وجے شانتی کانگریس میں ہوں گی شامل۔ راجندر نگر اسمبلی حلقے سے مجلس کا امیدوار تبدیل۔ تلنگانہ میں 2327 امیدواروں نے داخل کیے پرچہ نامزدگیاں، تمام جماعتوں کو باغی امیدواروں کا سامنا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں دیپاولی کی تعطیل کو منسوخ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کمیشن نے پیر کو چھٹی دینے کی ریاستی حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا کہ دیپاولی کی چھٹی اتوار کو ہی دی جائے گی۔ CEC نے کہا کہ اگر پیر کو تعطیل کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس دن کے الیکشن عملے کو دی جانے والی تربیت اور دیگر پروگرامز منعقد نہیں ہو سکیں گے، اس لیے ریاستی حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ BRS کے کارگزار صدر و وزیر IT و انڈسٹریز کے تارکا راما راؤ نے ریاست کے ائمہ و مؤذنین کے ہر ماہ دیے جانے والے اعزازیہ کی رقم کو دگنی کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ BRS پارٹی کے اقلیتی قائدین کے ساتھ تلنگانہ بھون میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ائمہ و مؤذنین کے اعزازیے کو 10,000 روپے کر دیا جائے گا۔ کانگریس کے مائنارٹی ڈکلیریشن میں ائمہ مؤذنین کے اعزازیے کی رقم کو 10,000 کر دینے کے وعدے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ چندرشیکھر راؤ حکومت کی جانب سے اس طرح کی امداد کی اسکیم ملک بھر میں پہلی مرتبہ تلنگانہ میں شروع ہوئی ہے۔ کانگریس جن ریاستوں میں برسر اقتدار ہے وہاں اس طرح کی کوئی اسکیم نہیں ہے۔ تلنگانہ کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں 2327 امیدواروں نے مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے پرچہ نامزدگی داخل کیے۔ تمام اہم جماعتوں BRS، کانگریس اور BJP کو باغی امیدواروں کا سامنا ہے۔ جمعہ کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی۔ اس ایک ہی دن میں 1198 امیدواروں نے اپنے پرچہ نامزدگیوں کو داخل کیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے مطلع کیا ہے کہ جمعہ کو سپہر 3 بجے تک جملہ 2327 امیدواروں نے 30 نومبر کو منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگیاں داخل کی ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے لیے منعقد شدنی انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگیوں کے ادخال کی مدت جمعہ کو سپہر 3 بجے ختم ہو گئی ہے۔ ابتدائی ڈیڈ لائن کے بعد بھی قطار میں رہنے والے امیدواروں کو نامزدگیوں کے ادخال کی سہولت فراہم کی گئی۔ 13 نومبر کو ان نامزدگیوں کی تنقیح ہوگی اور 15 نومبر تک دستبرداری اختیار کی جا سکتی ہے۔ 30 نومبر کو رائے دہی اور 3 دسمبر کو رائے شماری ہوگی۔ ان انتخابات سے تلگو دیشم پارٹی اور WSR تلنگانہ پارٹی نے خود کو دور رکھا ہے، جبکہ WSR تلنگانہ پارٹی نے سرکاری طور پر کانگریس کی تائید کا اعلان کیا۔ کانگریس کے ساتھ CPI نے اتحاد کرتے ہوئے کوتاگوڑم سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مجلس نے لمحہ آخر میں راجندر نگر اسمبلی حلقے کے امیدوار کو تبدیل کر دیا ہے۔ کارواں کے موجودہ کارپوریٹر M سوامی یادو کو راجندر نگر حلقہ اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ سوامی یادو، MLC مرزا رحمت بیگ اور دیگر نے راجندر نگر ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمعہ کو پرچہ نامزدگی جمع کروایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی MP نے 3 دن قبل راجندر نگر حلقے سے روی یادو کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ روی یادو کی صحت خراب ہونے کے باعث ان کی جگہ سوامی یادو کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات میں حیدرآباد کے 9 حلقوں سے امیدوار انتخابی میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ مجلس نے اس مرتبہ 3 موجودہ MLAs کو ٹکٹ نہیں دیا ہے، جبکہ 9 امیدواروں میں 8 مسلمان ہیں اور 1 غیر مسلم شامل ہے۔ 3 کارپوریٹرز کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ کافی عرصے سے سرگرم سیاست سے دور تیلگو فلموں کی نامور اداکارہ وجے شانتی عنقریب کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والی ہیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر ملو روی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج یا کل میں وجے شانتی کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں گی۔ اس وقت وجے شانتی BJP میں ہیں، لیکن اسمبلی انتخابات کے وقت بھی وہ سرگرم نہیں دیکھی گئیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ان کی پارٹی تبدیل کرنے کی اطلاعات گشت کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی پارٹی تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا۔
اعلان کیا گیا ہے کہ وہ صرف 500 روپے میں گیس سلنڈر دیں گے، جبکہ BRS کے انتخابی منشور میں 400 روپے میں عوام کو گیس سلنڈرز فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ایک امیدوار نے ایسا اعلان کیا ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی صنعت نگر سے مقابلہ کرنے والے آل انڈیا فارورڈ بلاک پارٹی کے امیدوار وینکٹیش یادو کا کہنا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو 1 روپے میں گیس سلنڈر دیں گے، سال میں 4 سلنڈرز 1 روپے میں دیے جائیں گے، ساتھ ہی 1 روپے میں علاج اور قانونی مشورہ دینے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے کیمس ہاسپٹل میں 3 دن کے بچے کی دل کی انتہائی پیچیدہ سرجری کی گئی۔ سینئر کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک کارڈیو تھوراسک سرجن ڈاکٹر انل کمار دھرماورم نے بتایا کہ کیمس ہاسپٹل سکندرآباد میں ایک 3 دن کے بچے پر دل کی انتہائی نایاب سرجری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سنگاریڈی ضلع ظہیر آباد سے تعلق رکھنے والے بچے کو دل میں پیچیدہ مسائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بچے کے دل میں 2 طرح کے سنگین مسائل تھے، یعنی ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹریز TGA، ٹوٹل انیملز پلمونری وینز کنیکشن TAPVC۔ انہوں نے کہا کہ عالمی طب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک شخص میں 2 طرح کے مسائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ TAPVC کے مسئلے کے حوالے سے پھیپھڑوں کے خون کی نالی کو نکال کر صحیح جگہ پر رکھا گیا اور یہ پہلی بار ہے کہ 3 دن کے بچے پر اس طرح کی سرجری کی گئی۔ فی الحال بچہ صحت مند ہے۔ ہارن بجانے پر نوجوانوں نے ڈرائیور کی پٹائی کر دی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی میں کل رات پیش آیا۔ ششی اور شیوا نامی نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ تروپتی میں مین روڈ پر سالگرہ تقریب منا رہے تھے۔ وہ بائیکس کو سڑک پر روک کر کیک کاٹ رہے تھے۔ اسی دوران خانگی ٹریولز کی بس وہاں پہنچی۔ ڈرائیور نے راستے سے نوجوانوں کو ہٹانے کے لیے ہارن بجایا، جس کے ساتھ ہی وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے بس پر پتھر پھینکے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرائیور کی پٹائی کر دی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سینما کی سرکردہ شخصیت سائرہ بانو سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا ایکس پوسٹ میں بتایا، سائرہ بانو جی سے ملاقات کرتے ہوئے شاندار احساس ہوا۔ سینما کی دنیا میں نسلوں سے ان کے کام کی سراہنا کی جاتی ہے۔ ہم نے کئی موضوعات پر اہم بات چیت کی۔ سعودی خبریں من جانب KN واصف۔ فلسطین کے حالات پر دنیا کا بڑا حصہ خاموش ہے اور کچھ ممالک ظالم اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، مگر سعودی عرب فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی نے غزہ کے متاثرین کے لیے سعودی عرب کا دوسرا طیارہ امدادی سامان کے ساتھ مصر کے العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی طیارے پر 35 ٹن اشیاء خوردنوش اور عارضی رہائش کے لیے درکار ضروری سامان لدا ہوا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل کا تعلق سعودی عرب کی جانب سے شروع کی جانے والی ان عطیات مہم سے ہے جس کا حکم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ کے فلسطینی بھائیوں کے مصائب کم کرنے میں حصہ لینے کی خاطر دیا ہوا ہے۔ سعودی میں موسم کی صورتحال مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ گرمی رہی۔ ہمارے نمائندے کی روانہ کردہ ایک اور خبر کے مطابق سعودی عرب کے متعدد شہروں میں موسم کی صورتحال غیر یقینی بنی ہوئی ہے۔ موسم اچانک اپنا رنگ بدل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جدہ اور مکہ شدید بارش کی زد میں تھے، لیکن جمعہ سے اچانک موسم تبدیل ہو گیا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعہ کو 36 سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے مکہ مکرمہ ملک کا گرم ترین شہر رہا۔ مملکت میں سب سے کم درجہ حرارت اور سعودات کے علاقے میں رہا، جہاں پارہ 7 سینٹی گریڈ تھا۔ اطلاعات کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز جدہ اور ینبع میں درجہ حرارت 35 اور مدینہ منورہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ قومی مرکز نے توجہ دلائی ہے کہ جمعہ کو ابہا میں کم درجہ حرارت 13، الباحہ میں 14، ریاض میں 17 رہا۔ اسی کے ساتھ ہی PMI خبریں یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔